ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا، ایون ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا، تمہارے مرے بزرگوں میں، زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا۔ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کوئی ہو، اے ڈی بی ہو، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ، ہم کسی کو سود نہیں دیں گے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ کیسے جاہل لوگ ہیں یار کہ جی آئی ایم ایف نے ہم سے قرضہ مانگا تو اسے کہنا سود تو اسلام میں حرام ہے تو ہم نے نہیں دینا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا، متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے۔ پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڈے اسلام میں جائز کوئی نہیں تے سود اسی کوئی نہیں دینا، نگو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے۔ جو کمن جی اسی چڑھائی کرنی انہاں کہ لو جی غوری آیا پھر۔ تو لہٰذا یہ جو جذبات کی دنیا میں آپ کو رکھتے ہیں نا، اس سے باہر نکلیں یار، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ جی آئی ایم ایف اگر آپ سے قرضہ واپس مانگے تو آپ کہیں آیا جے غوری، خدا کا نام ہے۔ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کوئی ہو، اے ڈی بی ہو، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ، ہم کسی کو سود نہیں دیں گے۔ آپ کی اصل رقم دیں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے، جب دے سکیں گے دیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکویٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں، کئی طرح کی اسکیمیں ہیں، یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرضوں تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلی۔ ایسی کوئی اسکیم ہمارے لیے بھی بناؤ، اور ایک سیدھی سی اسکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں، لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے قرضے واپس۔ دیں گے تو آرام سے دیں گے جب بھی ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر وہ مقروض جو ہے وہ کوئی سخت حالات کے اندر ہے تو اسے مہلت ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ سر پر سوار ہو جائے قرض خواہ۔ تو جب یہ آپ نے سودی قرضہ لیا ہے تو اب آپ نے سود اتارنا ہے ان کا، یہ نہیں کہنا کہ جناب سود تو اسلام میں حرام ہے تو ہم نے نہیں دینا۔ اور یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے جب قرض لیا تھا تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا، دو طرفہ معاہدہ تھا، ہم نے سود دینا تھا، طے کیا تھا، اب یونی لیٹرلی ہم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، ہمارا دو طرفہ معاہدہ ہوا امریکہ سے F-16 جو جہاز تھے ان کی سیل کا، ہم سے پیسے بھی لے لیے، جہاز نہیں دیے۔ کیوں؟ صاحب ہمارا ایک سینیٹر سامنے آ گیا اور اس نے ایک ترمیم پیش کی، پریسلر صاحب نے، اور چونکہ سینٹ نے منظور کر لیا، قانون بن گیا، ہمارے ہاتھ تو بن گئے، ہم کیسے دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے جہاز، نہ پیسے لوٹائے نہ جہاز دیے، بلکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے جہاز جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے کا کرایہ اور ڈیمریج بھی دیجیے ہمیں۔ یہ کیا کون سے اخلاقی اصول سے یہ معاملہ ہوا؟ اگر آپ کی سینٹ یہ کر سکتی ہے تو ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ سود حرام ہے، مت دو۔ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود حرام ہے، ہم نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں۔ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ قرضے اتارنے دا ساڈے کول نسخہ میں اج دے رہا مفت، اے مفت نسخہ ہے۔ پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڈے اسلام میں جائز کوئی نہیں تے سود اسی کوئی نہیں دینا، نگو سود اسی کوئی نہ دینا، چلو انہیں اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے۔ جو تڑی دے کھان تے انہیں کہ آؤ بھائی سود اسی نہیں دینا، اللہ رسول نے سانو منع کیتا تے جڑا بڑھ بڑھ کرے انہیں کہ اصل پیسے دیاں گے لیکن ادو جدو پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان، اصل دا اسی انکار نہیں کرو تو اسی تو انہیں دینے، جو کمن جی اسی چڑھائی کرنی انہیں کہ لو جی غوری آیا پھر۔ بس پاکستان دے حالات ٹھیک کرنے تے منٹ کا کام ہے، تسی انہوں نے اکھاں وکھاؤ بھائی سود نہیں دینا، اسی روزانہ تو کہتے ہیں اتنے ارب سود دینا پیندا، انہوں نے نہیں دینا سود تہاڈی اسی تیسے جے بڑھ بڑھ کرن انہوں نے کہ اسی بھی آئے میدان ہے۔ میں آصف غفور نو مفت مشورہ دے رہے